اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ کو بتا چکا، اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 86 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 87۔ اب تک جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ لام کے مختلف استعمالات، با کے مختلف استعمالات، من کے مختلف استعمالات، حتی، الی، علی، فی، ان، اور پھر اس کے بعد ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کاف کے مختلف استعمالات کے اوپر، نہیں بلکہ کاف کے مختلف استعمالات وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کاف کے 2 استعمالات میں نے آپ کو بتا دیے، اور وہ ایک استعمال تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو استعمال ہے وہ استعمال یہ ہے کہ یہ کبھی جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے۔ جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی میں نے آپ کو ترکیب مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ نحو زید کل اسدی۔ اچھا، یہ جو ہے کبھی زائدہ ہوتا ہے، اس کی مثال قرآن سے ہے نحو قوله تعالی لیسا کمثلہ شیء، یہ والی مثال میں نے آپ کو دی تھی۔ اب جو ہے ہم لوگ پڑھ لیں مز و منذ، بھائی یہ بھی تو حرف جر ہے نا، ہاں اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں باو تاو کاف و لام واو منذ مثقلہ ہے نا، منذ اور مز بھی تو پڑھتے ہیں نا آپ، تو یہ منذ اور مز، ہاں یہ منذ اور مز بھی کیا ہے، یہ بھی حرف جر ہے۔ تو اب مز اور منذ کیونکہ دونوں ایک ہی استعمال کے لیے آتے ہیں، اور یہ ابتداء غایت یعنی زمانہ ماضی میں، یعنی ماضی کے زمانے میں کسی کام کی ابتدا کے لیے جو ہے ان دونوں کو وضع کیا گیا ہے زمانہ تکلم، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ابھی میں بات کر رہا ہوں، تو ابھی میں بات کر رہا ہوں، تو اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں کام جو ہے وہ اب تک نہیں کیا، جب سے اب تک نہیں کیا ہے نا، تو اب یہ جو ہے نا وہ مطلب کب سے نہیں کیا، یہ زمانہ ماضی ہو گیا ہے نا، اور اب تک یہ زمانہ تکلم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ المختصر یہ کہ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں آپ کو اس کی مثال انشاءاللہ تعالی باقاعدہ کتاب سے میں آپ کو دوں گا۔ جیسے کہ آپ چلیں میں دے ہی دیتا ہوں، نحو ما رأیت مذ یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ او مذ یوم الجمعہ او منذ یوم الجمعۃ، یعنی جیسے میں نے اسے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، تو جمعے کا دن ماضی گزر چکا ہے نا، اور اب تک جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، یا جمعے کے دن سے اب تک جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، مطلب دونوں بات ایک ہی ہے، لیکن مذ اور منذ دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈسکرائب کیا گیا، تو اس وجہ سے 2 مرتبہ جو ہے وہ لکھ دیا کہ جمعے کے دن سے جو ہے وہ اب تک نہیں دیکھا۔ لیکن بہرحال ابھی جو اسکرین پہ عبارت چل رہی ہے، ہم لوگ اس کو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ مذ اور منذ کا استعمال ہے، اور وہ استعمال یہ ہے کہ یہ ابتدائے غایت کے لیے آتے ہیں زمانہ ماضی میں، یہ ابتدائے غایت کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس کی ترکیب کر دیتے ہیں جناب، ومذ ومنذ، دیکھیں واو تو یہ کنفیوز کرے گا بار بار، یہ پہلا والا واو جو ہے نا ہم لوگ اس کو عاطفہ کہہ کر اس کو ہٹا دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو مذ ہے نا، مذ، یہ مذ جو ہے اس کو آپ ایسا کریں، آپ اس کو مراد اللفظ آپ کہہ دیں، کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا، آپ اس کو مراد اللفظ کہہ کر، میرا یہی ہوگا مشورہ آپ کو کہ آپ اس کو مراد اللفظ کہہ کر آپ اس کو معطوف علیہ بنا دیں۔ کیوں معطوف علیہ کیوں بنا دیں جناب؟ اب معطوف علیہ اس وجہ سے بنا دیں کیونکہ واو حرف عطف ہے نا، اور پھر اس کے بعد منذ ہے، 2 کے استعمال بتا رہے، تو پھر منذ کو دوبارہ آپ مراد اللفظ کہہ کر جو ہے نا وہ آپ بنا دیں، کیا بنا دیں؟ معطوف ہے نا بھائی، معطوف علیہ بنایا تو معطوف بھی تو بنائیں گے نا، تو جب حرف عطف بیچ میں آتا ہے تو پہلے والا جو حرف عطف سے ہوتا ہے اس کو ہم لوگ معطوف علیہ بناتے ہیں، اور جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کو ہم لوگ معطوف بناتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ معطوف علیہ بنا دیں گے، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ اس کو بنا دیں مبتدا بنا دیں، کیونکہ اب لیکن مراد اللفظ مبتدا ہی کہیے گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، مذ اور منذ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو آپ نے ان کو مراد اللفظ مبتدا کہہ دیا، ٹھیک ہے جناب۔ اب آگے آپ چلے، تھوڑی سی پیچیدہ
سی عبارت ہے، آگے ذرا سمجھیے گا، غور کریے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں لام حرف جر ہے لابتداء الغایت فی الزمان الماضی، لام حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مجرور آپ نے تلاش کرنا ہے، اس کے تحت ایک اور جار مجرور آ جائے، ذرا اس کا خیال آپ نے رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ترکیب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی، یہ ابتدائی جو ہے وہ ہو گیا مضاف، صحیح ہے، مصدر مضاف ہو گیا، اور الغایتی یہ کیا ہو گیا، یہ بن گیا مضاف الیہ، کیونکہ ابتدا جو ہے وہ نکرہ ہے اور الغایتی معرفہ ہے، پھر نکرہ اور معرفہ یہ دونوں ملے تو مرکب اضافی ہو گئے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مرکب اضافی ہو کر آپ نے کیا کیا، اس کو ابھی چھوڑ دیا، ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر آپ آگے چلیں، ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ فی حرف جر کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور الزمان جو ہے اس کو الزمان اور الماضی یہ دونوں معرفہ ہیں، تو ہم نے فی حرف جر کر دیا، اور الزمان کو ہم بنا دیں گے موصوف، ٹھیک ہے، دو معرفہ ہے نا بھائی، دو معرفہ اکٹھے آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے موصوف صفت والی ترکیب کرتے ہیں عموماً، تو الزمان کو ہم بنا دیں گے موصوف، الماضی جو ہے وہ بن جائے گا صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا فی حرف جر کا مجرور، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر اس کا کیا کریں جناب، اس کو آپ کر دیں ابتدائی مصدر کا ظرف لغو، کیونکہ اس کا جو ہے نا جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور ہے ابتدائی کی صورت میں نا، مصدر کی صورت میں، تو اب اس کو مصدر کے ہی آپ جو ہے وہ اس کو متعلق کر دیں اور اس کو مصدر کا ظرف لغو بنا دیں آپ نا، پھر یہ ابتدائی مصدر، ٹھیک ہے، اور الغایت ابتدائی مصدر مضاف، الغایتی مضاف الیہ، اور پھر یہ فی الزمان الماضی جو ہے یہ ظرف لغو، اور پھر الابتدائی مصدر ہے نا اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اپنا لام حرف جر کا مجرور، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر، ٹھیک ہے، اچھا جو ہے نا یہ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر پہلے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زمان موصوف بنا دیا، الف لام برائے تعریف جو ہے نا وہ، پھر اس کے بعد ماضی جو ہے وہ ہم نے ماضی کو بس یہی ہے اس کے اندر، ماضی کو آپ جو ہے وہ صفت مشبہ، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، اسی کا واحد مذکر اس میں فاعل بنا کر آپ جو ہے وہ شبہ جملہ بنا دیں پہلے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا میں نے کیا آپ کو بتایا، ابتدائی مضاف ہو گیا، الغایتی مضاف الیہ ہو گیا، پھر زمان الماضی جو ہے یہ ظرف لغو ہو گیا، پھر ابتدائی مصدر اپنے مضاف الیہ اور الزمان الماضی، پھر زمان الماضی اس ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا کیا، لام حرف جر کا مجرور، کیونکہ لام حرف جر کے لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کنفیوز مت ہوئیے گا، اور تھوڑی پیچیدہ سی عبارت ہے، آپ چلیں لام حرف جر کا مجرور تلاش کرنے کے لیے، اس کے بیچ میں ایک اور جار مجرور آ گیا تھا، خیر آپ نے اس کو ظرف لغو بنا دیا، ٹھیک ہے، تو اب لام حرف جر ابتداء الغایتی فی الزمان الماضی، یہ پورا کا پورا کیا بنا، یہ پورا کا پورا بن گیا لام حرف جر کا مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو تو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، اور کبھی متعلق عبارت میں مذکور ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اگر متعلق عبارت میں مذکور ہوتا ہے تو ہم لوگ بنا دیتے ہیں ظرف لغو، جیسے ابھی فی الزمان الماضی کو بنایا تھا الغایتی کا ظرف لغو، لیکن اب ابتداء الغایتی فی الزمان الماضی یہ پورا کا پورا پھر جار مجرور ہے، اور پھر اس جار مجرور کا بھی تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے نا متعلق، تو اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہے، اب عبارت میں مذکور اس کا متعلق اگر نہیں ہے تو اب کیا کریں گے، نکالیں گے، اب نکالیں گے تو کیا نکالیں، یہاں پر ابھی تک تو ثابت ثانی نکالتے رہے، اور کبھی جو ہے نا وہ ہم لوگ نکالتے رہے کیا ثابتن کبھی ہم لوگوں نے نکال دیا، کبھی جو ہے وہ موجودن نکال دیا ہم نے، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ مز و منذو ان دونوں کو وضع کیا گیا ہے زمانہ ماضی میں ابتدائی غایت کے لیے، اس کا ترجمہ یہ والا صحیح بیٹھ رہا ہے، تو اگر ہم لوگ ایسا کریں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد، اگر ہم لوگ ایسا کریں کہ اس کا جو یہ ابتدائی الغایتی اس کا جو متعلق اگر ہمیں نکالنا ہی ہے تو ایسا نہ کریں کہ ہم لوگ اس کا متعلق جو ہے وضع نکال دیں، ہاں بالکل وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وضع اگر میں نکالتا ہوں تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، لیکن یہاں پہ تو مز اور منذو دونوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، پھر ایسا کرتے ہیں ہم لوگ اس کا متعلق وضعتا نکالتے ہیں، وضع
وضعوا وضعت وضعتا، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہو گیا جناب. اب یہ تثنیہ مؤنث کا میں نے اس کو متعلق نکال دیا اور مجہول نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فعل مجہول کے بعد آپ فاعل تلاش نہیں کرتے بلکہ آپ نائب الفاعل تلاش کرتے ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ اس کا نائب الفاعل کسے بناؤں؟ وضعتا میں نے نکال دیا، وضعتا کا نائب الفاعل. ایسا کرتے ہیں، اس میں الف ضمیر موجود ہے، اس الف ضمیر کو اس کا نائب الفاعل بنا دیتے ہیں. تو اب ہم لوگ کہیں گے لام حرف جر ابتدائی مضاف الغایتی مضاف الیہ فی الزمان الماضی ظرف لگ ابتدائی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف لفظ سے مل کر یہ بن گیا لام حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ہو گیا وضعتا فعل جو ہے ماضی صیغہ تثنیہ مؤنث غائب مثبت مجہول. تثنیہ مؤنث غائب کا یہ جو ہے وہ ہو گیا متعلق ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. پھر وضعتا جو ہم نے نکالا ہے نا فعل، پھر وضعتا فعل اور اس میں الف ضمیر اس کا نائب الفاعل اور یہ ابتداء الغایتی فی الزمان الماضی، یہ پورا کا پورا بن گیا ظرف مستقر. اور پھر یہ جو ہے وضعتا فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا مذ و منذ. یہ مراد اللفظ کہہ کہ آپ نے مبتدا بنایا تھا، اس مبتدا کی خبر آپ تلاش کرنے کے لیے مارے پھر رہے تھے اور پتہ نہیں کہاں تک گئے تھے. اب آپ کی تلاش ختم ہوئی. اب آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے اس کو مراد اللفظ مبتدا جو بنایا تھا آپ اس پورے کو اس کی خبر بنا دیں، یعنی وضعتا فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مراد اللفظ مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ مذ و منذ لابتداء الغایتی فی الزمان الماضی، مذ اور منذ جو ہے وہ زمانہ ماضی میں کسی کام کی ابتدا کے لیے، ابتدا غایت کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 87 بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.